دوحہ میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات، ایران کو $3 ارب دینے پر عبوری اتفاق۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ قطری اور پاکستانی ثالثوں سے بات چیت میں مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں اور ان پر بات چیت کے لیے ہاٹ لائن پر اتفاق ہوا۔ قطری حکام کے ساتھ ایران کے منجمد فنڈز پر بھی بات ہوئی۔ قطری وزارت خارجہ کی قطر اور پاکستان کے ثالثوں کے امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ علیحدہ ملاقات میں مثبت پیش رفت کی تصدیق۔ کہا فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایران کے شہید سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد جلد مذاکرات کا اگلا دور منعقد کیا جائے گا۔ بین الاقوامی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ $67.70 کا ہو گیا۔ برینٹ کروڈ $70.73 اور مربن کروڈ کے سودے $65.64 میں کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی تعاون اور رابطے کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال، سائنسی، تربیتی اور تحقیقی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پارٹی ٹکٹس کی تقسیم پر اختلافات کے بعد سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما سردار تنویر الیاس نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سردار تنویر الیاس کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھیج دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے حلقے سدھنوتی اور دھیر کوٹ میں اپنے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت۔ فیصلہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام وے کے درمیان اتحاد کے تناظر میں کیا گیا۔ پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور کا اجلاس، جیو نیوز کے خلاف 10 محرم الحرام کی نشریات میں مقدس ہستیوں کی تصویری عکاسی سے متعلق معاملے پر غور۔ کونسل نے سوال اٹھایا کہ آیا پیمرا کی جانب سے لائسنس کی معطلی اور جیو نیوز کی جانب سے پیش معافی اور اقدامات کافی ہیں یا پھر مزید کارروائی کی ضرورت ہے؟ جیو نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنے وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے، ادارے کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا، لائسنس معطلی ختم کرنے کی درخواست بھی کی۔ پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور کا پیمرا اتھارٹی کی تجاویز جمع کرانے سے پہلے معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے دینے کا فیصلہ۔ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ارسال، 8 جولائی تک رائے دینے کی درخواست۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر موٹر سائیکل سوار کا قتل۔ پولیس کے مطابق جاں بحق 25 سال کا نوجوان محنت کش تھا، موٹر سائیکل پر پھیری کا کام کرتا تھا۔ موٹر سائیکل چھیننے کے دوران گولی ماری گئی۔ رواں برس دوران لوٹ مار قتل افراد کی تعداد 40 ہو گئی۔ کہنا حادثے میں زخمی گھر کے مالک خاتون ٹیچر نے گھر کی چھت پر تعمیراتی کام جاری ہونے کا الزام مسترد کر دیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ یہ حادثہ ہے، گھر کی چھت پر پہلے کام ہوا تھا، اگر ایسا کوئی کام چل رہا ہوتا تو وہ بچوں کو چھٹی دے دیتی۔ ان کے اپنے بچے بھی اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ جاں بحق 14 بچوں کی تدفین۔ حکومت پنجاب کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے، زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ واقعے کا مقدمہ درج، ٹیوشن سینٹر کے مالک، بھائی اور مستری سمیت 5 افراد زیر حراست ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ فیصل ممتاز راٹھوڑ نے اگر کوئی رائے دی یا فارمولا ہے تو شیئر نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا رپورٹس پر ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر مسلم لیگ نون سے کوئی بات کریں گے تو اپنا رد عمل دیں گے۔ ہمارا موقف ہے کہ 12 نشستیں فی الفور ختم نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ آئینی ترمیم درکار ہے، اس کے لیے الیکشن کے بعد نئی اسمبلی کوئی ترمیم کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھوڑ نے بیان میں کہا کہ مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے پر بحث کے لیے موزوں ترین جگہ قانون ساز اسمبلی ہے۔ مہاجرین کی نشستوں کی موجودہ حیثیت ناقابل قبول ہے۔ ان نشستوں کا خاتمہ کوئی شکوہ یا گلہ نہیں بلکہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کی کراچی میں ملاقات۔ وفاقی حکومت سے متعلق بین الصوبائی امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ صوبوں میں تعاون بڑھانے سے عوامی مسائل کا حل اور ملکی استحکام کو تقویت ملے گی۔
وزارت خزانہ نے وفاقی ترقیاتی بجٹ جاری کرنے کی حکمت عملی مرتب کر لی۔ وزارتوں، ڈویژنز اور دیگر اداروں کو ارسال مراسلے کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 15% ترقیاتی بجٹ جاری کیا جائے گا، دوسری سہ ماہی میں 20%، تیسری سہ ماہی میں 25% اور چوتھی سہ ماہی میں 40% بجٹ جاری کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک سے براہ راست فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے، تمام فنڈز کا پری آڈٹ کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر نے کہا کہ زم اضلاع کو 100 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت محدود وسائل میں زم اضلاع کی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ ان سخت حالات میں سابق پاٹا اور فاٹا میں انکم ٹیکس اور لیوی لائی جا رہی ہے۔ زم اضلاع کو پہلے ہی اس قابل بنائیں کہ وہ ٹیکس دینے کے قابل بنے۔ اسد کیسر نے کہا کہ وزیر خزانہ نے وعدہ کیا تھا لیکن پھر بھی فائنانس بل میں ٹیکس لاگو کر دیا گیا۔ خیبر سے ملاکنڈ تک 18 سے 22 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جس صوبے میں بجلی کی پیداوار ہو اس پر اس کا پہلا حق بنتا ہے۔ کوارڈینیشن کے لیے وفاقی ادارہ بنتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے بات چیت، کہا 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات حاصل ہوئے ہیں، آئین کے مطابق ایگزیکٹو پاور صوبوں کے پاس رہے گی۔ بتایا انٹیلیجنس کو بہتر کرنے کے لیے کئی نئے ادارے بنائے ہیں۔ اعتراض کیا کہ وفاق ہمیشہ ونڈ سولر بجلی گھر لگانے نہیں دیتا، یہ طرز عمل سمجھ نہیں آتا۔ حکومت سندھ نے سانحہ بلدیہ کیس میں ملزمان کی رہائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ شواہد کو نظر انداز کرنے کا موقف اختیار کیا۔ درخواست میں لکھا کہ فیصلے میں چشمدید گواہوں، طبی اور دیگر شواہد کو نظر انداز کیا گیا۔ زخمی گواہوں اور ماہرین کے شواہد بھی فیصلے میں نظر انداز کیے گئے۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 188 کے تحت فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ کیس میں ملزم زبیر شریعہ اور رحمان بھولا کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا تھا۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا سانحہ گل پلازہ کی عدالتی تحقیقات پبلک کرنے کا مطالبہ۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ سندھ حکومت نے رپورٹ کو پراسرار طریقے سے چھپا دیا، کئی ماہ ہو گئے مگر رپورٹ پبلک نہیں کی گئی۔ انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ میں ایک اور خاتون جج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ تعیناتی اگلے ماہ اگست میں ہوگی۔ سپریم کورٹ کی جج جسٹس مسرت ہلالی اگلے ماہ 8 اگست کو ریٹائر ہو جائیں گی۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سپریم کورٹ تعیناتی کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس شہباز علی رضوی کے ناموں پر غور ہوگا۔ وراثتی حقوق کا کیس، سپریم کورٹ کا 71 سال بعد بہنوں اور والدہ کو جائیداد میں حصہ دینے کا حکم۔ ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کالعدم۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ وراثت خواتین کا شرعی اور قانونی حق ہے۔ جعلی ہبہ، فراڈ اور خاندانی دباؤ سے خواتین کے وراثتی حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے۔ واضح ہوتا ہے کہ والدہ اور بہنوں کو ہبہ سے لا علم رکھا گیا۔ 1955 میں والد کے انتقال کے بعد 2 بھائیوں نے وراثتی جائیداد اپنے نام منتقل کرا لی تھی۔ زبانی ہبہ کو بنیاد بنا کر والدہ اور بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے مطابق زبانی ہبہ کو کئی دہائیوں تک چیلنج نہیں کیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کیس میں ٹرائل کورٹ، اپیلیٹ کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے حقائق اور قانون کے منافی ہیں۔ عدالت پیشی کے بعد واپسی پر حوالاتیوں کی قیدی وین سے فرار کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ 14 ملزمان اڈیالہ جیل واپسی پر تھانہ ساحلہ اسلام آباد کے حدود سے قیدی وین سے فرار ہو گئے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فہرست میں 250 بھارتی قیدی شامل ہیں۔ بھارت کی جانب سے 439 قیدیوں کی فہرست پاکستان کے حوالے کی گئی۔ پاکستان نے بھارت سے سزا مکمل کرنے والے 97 قیدیوں کی رہائی اور وطن واپسی کا مطالبہ کیا۔ بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ تمام قیدیوں کا تحفظ یقینی بنائے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ویژن کے ذریعے چینی عوام کو ترقی اور خوشحالی حاصل ہوئی۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کی 105ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاک چین دوستی مضبوط بنانے میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کلیدی کردار ہے۔ سی پیک دونوں ملکوں کے درمیان خوشحالی اور ترقی کا اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان سی پیک 2 کے ذریعے ترقی کے مزید مراحل طے کر رہا ہے۔ تقریب سے خطاب میں چینی سفیر نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کی تعمیر تیز کی جائے گی۔ چین پاکستان کے ساتھ مشترکہ ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے کام جاری رکھے گا۔ پاکستان نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت سے علاقائی امن میں اہم کردار ادا کیا۔ بلوچستان تفتان میں پاکستان اور ایران کے انتظامی حکام کی ملاقات، زائرین کی آمد و رفت اور بارڈر پر تجارتی سرگرمیوں سے متعلق امور پر گفتگو، سمگلنگ کی روک تھام، بارڈر کراسنگ اور بارڈر پر فینسنگ سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں ₹2.5 فی لیٹر اضافہ، لیوی ₹5 فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی ₹2.5 فی لیٹر کم کر دی گئی۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی بڑھانے اور پیٹرولیم لیوی کم ہونے سے پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔ نیو یارک کی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے اینٹینا پر چڑھنے والے مرد اور خاتون کو حراست میں لے لیا گیا۔ دونوں نے عمارت پر چڑھ کر بینر لہرایا تھا۔ تحریر تھا کہ جب محبت کی طاقت کی محبت کو ہرائے تو دنیا کو امن کا پتہ چلتا ہے۔ ماسک پہنے مرد اور خاتون انفلوئنسر ہیں۔ 1400 فٹ بلندی پر جا کر بینر لہرانے کا مقصد دنیا کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ بینر لہرا کر مرد نے خاتون کو شادی کی پیشکش کر دی تھی۔ وینزویلا میں زلزلوں سے ہونے والے جانی نقصان پر ایک ہفتے کے سوگ کا اعلان۔ قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز نے ملک بھر میں آج سے 7 روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا۔ زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 2300 تک پہنچ گئی۔ 10,571 افراد زخمی، 43,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق زلزلہ متاثرین کی تعداد 68 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ کولوراڈو کے ڈیموکریٹک پرائمری انتخابات میں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹک سوشلسٹ میلاد کیروس نے 15 سال تک مسلسل منتخب ہونے والی رکن کانگریس ڈیانا ڈیجٹ کو شکست دے دی۔ نومبر میں ہونے والے عام انتخابات جیتنے کے امکانات روشن۔ میلاد کیروس رواں موسم گرما میں کسی موجودہ ڈیموکریٹ عہدے دار کو شکست دینے والی تازہ ترین ڈیموکریٹک سوشلسٹ امیدوار ہیں۔ نیو یارک سٹی میں بھی ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ سے وابستہ 3 امیدوار جنہیں میئر زہران ممدانی کی حمایت حاصل تھی، اپنی پرائمری انتخابات میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں مسافر ٹرین سروس کا آغاز۔ آزمائشی ٹرین فجیرہ سے ابوظہبی پہنچ گئی۔ زیادہ سے زیادہ رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ سفر صرف 105 منٹ میں طے ہوگا۔ ٹکٹ کی کم سے کم ابتدائی قیمت 55 درہم سے شروع ہوگی۔ سروس 30 ستمبر سے ابوظہبی، دبئی، الزید اور فجیرہ تک پھیلائی جائے گی۔ سالانہ 1 کروڑ مسافروں کی توقع ہے۔ فیفا راؤنڈ آف 32 میں امریکہ نے بوسنیا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ میزبان امریکی ٹیم ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ ایک اور میچ میں بیلجیم نے سینیگال کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فیصلہ کن گول اضافی وقت کے آخری لمحات میں ٹیلیمنس نے پنالٹی ککس پر بنایا۔ انگلینڈ نے بھی ڈی آر کانگو کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اور محکمہ موسمیات کی آج خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان کے بعض اضلاع میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان۔